لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الجلیل رضوی بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 2 جمادی الثانی آپ کے وصال کی تاریخ ہے، آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت علامہ مولانا فقیہ العصر مفتی عبد الجلیل رضوی بن مولوی سخاوت علی نے 1 فروری 1934 عیسوی کو ایک اعلیٰ گھرانے میں آنکھ کھولی۔ والد ماجد مولوی سخاوت علی بہترین فارسی داں اور اپنے زمانے کے میلاد خاں تھے۔ مفتی صاحب کے تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت علامہ مفتی عبد الجلیل صاحب جب سخن آموزی کی منزل عبور کر چکے تو اپنے والد گرامی سے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کر کے ابتدائی تعلیم تا قرآن شریف کی تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے متعدد مدارس اسلامیہ کا آپ نے سفر کیا۔ پھر جامعہ نعیمیہ مراد آباد تشریف لے گئے۔ خصوصیت کے ساتھ مولانا الحاج محمد یونس اشرفی، مفتی حبیب اللہ نعیمی بہاری اور مولانا طریق اللہ قادری کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے فراغت حاصل کی۔ مفتی حبیب اللہ نعیمی بہاری کی دوربین نگاہوں نے مولانا عبد الجلیل کی ذہانت و فطانت کا جائزہ لیا اور دور طالب علمی میں دارالافتاء کی ذمہ داری آپ کے دوش ناتواں پر ڈال دی۔ غور کیجئے کہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی اور کتنی ذہانت و فطانت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے فقیہ العصر مفتی عبد الجلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کی دوران طالب علمی میں ہی آپ کے استاذ گرامی نے الحمدللہ آپ کو دارالافتاء جیسی عظیم منصب، عظیم ذمہ داری کی بوجھ آپ کے مبارک کندھوں پہ ڈال دیا، جسے حضرت مولانا مفتی عبد الجلیل صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحسن و خوبی انجام دیتے رہے اور زمانہ طالب علمی کی تربیت آپ کی پوری زندگی پر اثر انداز رہی اور پوری زندگی مسائل کی جانکاری کے لیے مرجع خلائق آپ الحمدللہ بنے رہے۔ مفتی صاحب کے مستقل قیام کے تعلق سے لکھا ہے کہ یوں تو مولانا عبد الجلیل کا آبائی وطن مدھوبنی ضلع کا نہایت پسماندہ علاقہ مہتیہ ہے، لیکن مستقل سکونت مدھوبنی کے ایک مردم خیز گاؤں موضع پچ ہی میں اختیار کی اور یہاں مولانا عبد الجلیل صاحب نے زمین بھی خریدی اور اس میں ایک شاندار عمارت بھی بنوائی۔ مذکورہ گاؤں ہی میں آپ نے فراغت کے بعد مدرسہ اسلامیہ نوریہ کی بنیاد 1956 عیسوی میں ڈالی، جو آج ایک تناور درخت کی شکل میں الحمدللہ موجود ہے۔ آپ کی شکل و صورت و شباہت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت علامہ مفتی عبد الجلیل رضوی میانہ قد انتہائی حسین تھے اور چہرہ بارعب کے بڑے سے بڑے لوگوں پر ان کا ایک دبدبہ طاری رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود چہرے پر ایک مسکراہٹ قائم رہتی اور اتنی سنجیدگی طاری رہتی کہ لوگ ادب کے دائرے سے باہر جانے کی جرأت نہیں کرتے۔ آپ کی اخلاق و عادات کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبد الجلیل رضوی کے اخلاق بڑے وسیع تھے، جو بھی ان سے ملاقات کے لیے آیا متاثر ہوئے بغیر نہیں گیا اور ہر کوئی یہی کہتا، خواہ بڑا ہو چھوٹا، اپنا ہو یا پرایا، فقیہ العصر مفتی عبد الجلیل علیہ رحمہ ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے اور ہم سے زیادہ کسی دوسرے سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ ہر شخص یہی سوچتا تھا۔ یہ کمال ہے بزرگان دین کے اخلاق میں سے یہ باب کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضرت ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس قدر ہر ایک کے دلوں میں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور خیالات اتنے بلند کہ مولانا عبد الجلیل صاحب جو فرماتے سننے والے یہ سمجھتے کہ گویا یہ میرے دل کی بات ہے۔ چنانچہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کے چیئرمین ڈاکٹر محمد یونس حسین حکیم نے
اپنے معاینہ میں مورخہ 15 اپریل 1985 عیسوی کو اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مدرسہ اسلامیہ نوریہ پچھی میں شانتی نیک 3 بھرماٹ ہیں، شانتی نیک 3 بھرمات ہیں، اور مولانا عبد الجلیل کے لیڈر موتیب کا یہ اثر ہے کہ انہیں بہار کے بہت سارے مدارس میں دوسرے اساتذہ کو ٹریننگ دینے کے لیے بھیجا جائے۔ غور کیجئے کہ کوئی کسی عہدے کا آئے آپ کی بارگاہ میں وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا تھا۔ آپ کا انداز مطالعہ بھی بہت اہم تھا۔ مولانا مفتی عبد الجلیل رضوی کو کتابوں کے مطالعے کا بڑا بے حد شوق تھا اور نظر بڑی محققانہ تھی۔ کتابوں کی کثیر تعداد ان کی ذاتی ملکیت میں تھی۔ مطالعہ کتب کا حال ایسا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو، خواہ عوام سے یا کسی خاص شاگرد کے ذریعے، تو تحقیق کا دروازہ کھلا ہوتا، کتابوں کا انبار سامنے ہوتا اور مسائل حل ہوتے۔ ہر مسئلہ پر ایسی باریک نظر کی تاخیر نام کی نہیں، دلائل سامنے لاتے اور تشنگان علم و فن کی خوب سیرائی ہوتی۔ عربی فارسی کی بہترین صلاحیت حضرت مولانا مفتی عبد الجلیل صاحب میں تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے علم ریاضی میں کافی آپ کو مہارت عطا فرمایا تھا۔ ریاضی کا وہ مسئلہ جس کا حل ہونا ہر ایک سے مشکل ہوتا، آپ اسے چند منٹوں میں الحمدللہ طے فرما دیتے تھے۔ آپ کی زہد و تقوی بھی بے مثال تھی۔ لکھا ہے کہ ہر جگہ شریعت مطہرہ کا خیال کہ کوئی بات جو شریعت کے خلاف ہو آپ برداشت نہیں کرتے تھے، اور ہم عصر علماء میں اپنے زہد و تقوی کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ حق یہ ہے کہ سلف و خلف میں اس دور کے کامل زہد و تقوی کا لاج آپ تھے۔ مولانا عبد الجلیل جس جگہ بھی جلسے میں تشریف لے گئے، زہد و تقوی کی بنیاد پر علماء نے متفقہ طور پر امامت آپ کے سپرد کر دی۔ آپ کے اخلاق میں مہمان نوازی بھی ایک اہم چیز تھی۔ مولانا عبد الجلیل رضوی کی مہمان نوازی کا یہ عالم ہوتا کہ راتوں جاگ کر مہمان کی خاطر میں لگے رہتے۔ ویسے آپ کا معمول تھا کہ رات کا کھانا دیر سے کھاتے۔ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ مدرسہ نوریہ اسلامیہ کے تمام طلبہ اور اساتذہ کھانا کھا چکے ہیں، صرف مولانا عبد الجلیل صاحب کا کھانا رکھا ہے۔ بیک وقت 4 مہمان آ گئے۔ آپ نے اظہار خیال کیا کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ رات کے 11 بج گئے ہیں اور مہمان آ گئے ہیں، اب چونکہ کھانا موجود نہیں، فوری باورچی کو حکم فرماتے اور مہمانوں کے لیے الحمدللہ اس وقت بھی آپ کھانا تیار کرواتے۔ اسی اسنا میں کئی بار خود مولانا عبد الجلیل چولہے تک بھی گئے، مہمان کو کھلا کر ہی دم لیتے تھے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہوتا تھا تو ناشتہ کے لیے جو بھی سامان مہیا ہوتا آپ مہمانوں کی نظر کرتے۔ اگر پاس نہ ہوتا تو طالب علم کو سونے سے جگاتے اور بطور قرض طالب علم سے ناشتہ نکلوا کر کے مہمان نوازی میں حصہ لیتے، مگر بغیر کھلائے کسی مہمان کو آرام کرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ شان ہے آپ کی۔ آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضور مفتی اعظم قدس سرہ ایک جلسے میں پچہی تشریف لائے اور مولانا عبد الجلیل صاحب کو 15 ربیع الاول 1392 ہجری میں تمام سلاسل کی خلافت اور عملیات کی اجازت سے نوازا۔ آپ حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں بیعت کرتے۔ مولانا عبد الجلیل کا حلقہ ارادت بھی الحمدللہ بہت وسیع ہے۔ آپ کی اولاد و امجاد کے تعلق سے لکھا ہے کہ مولانا عبد الجلیل رضوی کے 2 صاحبزادے ہیں۔ بڑے صاحبزادے مولانا فخر الدین رضوی بہت اچھے عالم دین ہیں، اور آپ کی ہر ادا ان کی رگ و پے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کیونکہ مولانا عبد الجلیل نے اپنے فرزند کی تعلیم منظر اسلام بریلی میں کرائی۔ دوسرے صاحبزادے مولوی اشرف الدین نوری جو اس وقت منظر اسلام میں زیر تعلیم ہے، جس وقت یہ مقالہ لکھا گیا تھا۔ مولانا مفتی عبد الجلیل رضوی جہاں تبلیغ و ارشاد کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ایک دینی درسگاہ کا قیام عمل میں لائے۔ آپ کی تحریک سے متاثر ہو کر رئیس التحریر علامہ ارشد القادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادارہ شریعہ پٹنہ کا چیف آرگنائزنگ سیکریٹری بھی آپ کو منتخب فرمایا۔ مولانا عبد الجلیل نے پورے بہار کے علماء سے رابطہ کر کے ان میں ایک ملی دینی روح کو بیدار کیا۔ اس کے علاوہ ایک وفد جس میں قاری عبد المجید رضوی جامعہ امانیہ لوام دربھنگہ بہار، علامہ رستم القادری خصوصیت کے ساتھ شریک تھے، صوبہ بہار کے شہروں اور قصبوں و دیہاتوں کا سخت سے سخت سفر کیا اور اپنی تحریک کو تیز سے تیز تر کیا۔ مولانا عبد الجلیل نے اپنے 55 سالہ زندگی میں جن دینی اداروں کی سرپرستی کی،
ان کی ایک لمبی فہرست ہے الحمدللہ جو اس کتاب میں موجود ہے۔ تقریباً 24 مدارس اسلامیہ ہیں الحمدللہ جن مدارس کی آپ نے اپنی حیات میں سرپرستی فرمایا۔ آپ کے بہت سارے الحمدللہ تلامذہ بھی ہیں، اس میں حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب ہیں، مولانا محمد عیسیٰ رضوی صاحب ہیں، مولانا محمد صدیق صاحب ہیں، یعنی الحمدللہ کئی آپ کے معزز علماء کرام شاگرد ہوا کرتے ہیں۔ اس تاریخ ساز شخصیت کا وصال 2 جمادی الثانی 1409 ہجری 11 جنوری 1989 بروز جمعرات شب 9:40 پر ہوا۔ اللہ کریم ان کی قبر پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی برکتیں، ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔